بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ بحمد اللہ، مکتب سدرۃ المنتہا نے اپنے بچے اور بچیوں کو، اور خاص کر جو اردو زبان پڑھنا نہیں جانتے، ان کو آداب و تہذیب اسلامی سے آراستہ کرنے کے لیے علامہ مجلسی کی کتاب جس کا نام حلیۃ المتقین ہے، اس کا ترجمہ مولانا مقبول احمد صاحب نے تہذیب الاسلام کے نام سے کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ سدرۃ المنتہا کی یہ پیشکش ناظرین کو پسند آئے گی۔ اس کتاب میں 14 باب ہیں اور ہر باب میں 12 چیپٹر ہیں۔ آج اس کتاب کے پہلے باب کا پہلا چیپٹر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لباس کے آداب درستی اور آراستگی لباس کی فضیلت۔ اکثر احادیث معتبر سے ثابت ہے کہ اپنے مناسب حال نفیس اور عمدہ لباس جو طریق حلال سے میسر ہوا ہو پہننا سنت پیغمبر اور باعث خوشنودی خدا ہے، اور اگر طریق حلال سے میسر نہ ہو تو جو مل جائے اس پر قناعت کر لے۔ یہ نہ ہو کہ گوناگوں لباس کے حصول کی فکر عبادت الہی میں رکاوٹ ہو۔ اگر حق تعالی کسی کی روزی فراخ کرے تو مناسب ہے کہ اس کے مطابق کھائے پہنے صرف کرے اور برادران ایمانی کے ساتھ سلوک کرے، اور جس کی روزی تنگ ہو اسے لازم ہے کہ قناعت کرے اور اپنے آپ کو حرام اور مشتبہ چیزوں میں آلودہ نہ کرے۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خداوند کریم اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو تو اس کو خدا کا دوست کہیں گے، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کرنے والوں میں محسوب ہوگا، اور اگر اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اس کو دشمن خدا کہیں گے اور کفران نعمت کرنے والوں میں محسوب ہوگا۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو اور وہ دیکھے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے برادران ایمانی کے واسطے ایسی ہی زینت کرے جیسی اس بیگانے کے لیے زینت کرتا ہے، جو چاہتا ہو کہ اس شخص کو عمدہ ترین لباس میں اچھی حیت سے دیکھے۔ بسند معتبر ثابت ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام گرمی کے موسم میں بوریے پر بیٹھا کرتے تھے اور جاڑے میں ٹاٹ پر، اور جب گھر میں ہوتے تو موٹے چھوٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، مگر جب باہر جاتے تو اظہار نعمت پروردگار عالم کے لیے زینت فرماتے تھے، یعنی اچھا لباس پہنتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالی زینت اور اظہار نعمت کو دوست رکھتا ہے اور ترک زینت و اظہار بدحالی کو دشمن، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے میں اس طرح دیکھے کہ وہ پوشاک نفیس پہنے، خوشبو لگائے
مکان کو آراستہ رکھے، صحن خانہ کوڑا کرکٹ سے صاف رکھے اور چراغ سورج ڈوبنے سے پہلے روشن کرے کہ اس سے تنگ دستی زائل ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالی نے ایک گروہ ایسا بھی پیدا کیا ہے جن پر بسبب خاص کے روزی تنگ کی ہے اور محبت دنیا ان کے دلوں سے اٹھا لی ہے۔ وہ لوگ اس آخرت کی طرف جس کی طرف خدا نے ان کو طلب کیا ہے متوجہ ہیں اور تنگی معاش و مکروہات دنیا پر صبر کرتے ہیں، اور جو لازوال نعمت خدا نے ان کے لیے تیار کی ہے اس کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان خدا کی رضا کے لیے دے ڈالی ہے، انجام ان کا شہادت ہے۔ پس جب عالم آخرت میں پہنچیں گے تو حق تعالی ان سے خوش ہوگا، اور جب تک اس عالم میں ہیں جانتے ہیں کہ ایک دن موت سب کو آنے والی ہے، اس لیے صرف آخرت کا توشہ جمع کرتے رہتے ہیں، سونا چاندی جمع نہیں کرتے۔ موٹا چھوٹا کپڑا پہنتے ہیں، تھوڑا کھانے پر قناعت کرتے ہیں، اور جو کچھ بچتا ہے وہ خدا کی راہ میں دے ڈالتے ہیں کہ ان کی آخرت کا توشہ ہو۔ وہ نیک لوگوں کے ساتھ خدا کے لیے دوستی رکھتے ہیں اور بدوں کے ساتھ خدا کے لیے دشمنی۔ وہ راہ ہدایت کے چراغ ہیں اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال۔ یوسف ابن ابراہیم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں جامع خز پہن کر گیا اور عرض کی کہ حضرت جامع خز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کچھ مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو جامع خز ہی پہنے ہوئے تھے، اور جس وقت جناب امیر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج نہروان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھے، اعلیٰ درجے کی خوشبو سے معطر تھے اور اچھے سے اچھے گھوڑے پر سوار تھے۔ جب خارجیوں کے برابر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم تو بہت ہی نیک آدمی ہو، پھر یہ ظالموں کا سا لباس کیوں پہنا ہے اور ایسے گھوڑے پر کیوں سوار ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمدہ کپڑے پہنو اور زینت کرو کہ خدا کو پسند ہے اور وہ زیبائش کو دوست رکھتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ وجہ حلال سے ہو۔ حدیث معتبر میں وارد ہے کہ سفیان ثوری جو مشائخ صوفیہ سے ہے مسجد الحرام میں آیا اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، واللہ میں ان کے پاس جا کر اس لباس کے بارے میں انہیں سرزنش کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور قریب پہنچ کر بولا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم نہ کبھی پیغمبر خدا نے ایسے کپڑے پہنے اور نہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ تنگ دست تھے، یہ زمانہ دولت مندی کا ہے اور نیک لوگ خدا کی نعمتوں کے صرف کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی اسی آیت کو پڑھا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور ارشاد کیا کہ جو عطیہ خدا کا ہے گو اس کے صرف کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں، مگر اے ثوری یہ لباس جو تو دیکھتا ہے
میں نے فقط عزت دنیا کے لیے پہن رکھا ہے۔ پھر اس کپڑے کا دامن اٹھا کر اسے دکھایا کہ نیچے ویسے ہی موٹے کپڑے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ موٹے کپڑے میرے نفس کے لیے اور یہ نفیس لباس عزت ظاہری کے لیے۔ اس کے بعد حضرت نے ہاتھ بڑھا کر سفیان ثوری کا جبہ کھینچ لیا۔ وہ اس پرانی گدڑی کے نیچے نفیس لباس پہنے ہوئے تھا۔ ارشاد ہوا، وائے ہو تجھ پر اے سفیان، یہ نیچے کا لباس تو نے اپنے نفس کے خوش کرنے کے لیے پہن رکھا ہے، اور اوپر کی گدڑی لوگوں کے فریب دینے کے لیے۔ پہلے چیپٹر کا دوسرا باب، ان کپڑوں کا بیان جس کا پہننا حرام ہے۔ مردوں کو خالص ریشم کے اور زرتار کپڑے پہننے حرام ہیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ ٹوپی اور جیب وغیرہ، یعنی وہ لباس جو ساتر عورتیں نہیں ہیں، بھی حریر اب ریشمی کپڑا کا نہ ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی احتیاط اس میں ہے کہ ٹوپی اور جیب وغیرہ بھی حریر کا نہ ہو، اور احتیاط یہ چاہتی ہے کہ اور اجزائے لباس مثل سنجاف اور مغزی بھی خالص ریشم کی نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ریشم کے ساتھ جو چیز ملی ہوئی ہو وہ مثل کتان یا اون یا سوت وغیرہ کے ہو، اور مقدار اس کی کم از کم ریشم کا 10واں حصہ یا زیادہ ہو تو بہتر ہے، اور اگر تانا یا بانا سوائے ریشم کے اور کسی چیز کا ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مردہ جانور کی کھال کا استعمال نہ ہو، گو اس کی دباغت ہو گئی ہو، یہی علماء میں مشہور ہے۔ نیز ان حیوانات کا بھی پوست نہ ہونا چاہیے جن پر تزکیہ جاری نہیں ہوتا، جیسے کتا وغیرہ، اور جن حیوانات کا گوشت حرام ہے مناسب ہے کہ ان کی کھال اور بال اور اون اور سینگ اور دانت وغیرہ کل اجزاء نماز کے وقت میں استعمال نہ ہوں۔ سمور، سنجاب اور خز کے بارے میں اختلاف ہے، اور احتیاط اس میں ہے کہ اجتناب کریں۔ گو بنا براظہر سنجاب و خز میں نماز جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کپڑے حرام جانوروں کی اون کے کپڑوں کے اوپر یا نیچے بھی پہنے ہوں ان میں بھی نماز نہ پڑھیں کہ مبادا ان میں بال چپکے رہ گئے ہوں۔ ولی اطفال نابالغ کو مناسب ہے کہ ان کو بھی طلا و حریر پہننے سے منع کرے، کیونکہ بسند معتبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ہاں حضرت نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں نہ پہنا کرو کہ وہ بہشت میں تمہاری زینت ہوگی، اور جامع حریر نہ پہنا کرو کہ وہ بہشت میں تمہارا لباس ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جامع حریر نہ پہنو کہ حق تعالی قیامت کے دن اس کے سبب سے جلد کو آتش جہنم میں جلائے گا۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا جائز ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو سونا پہنائیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی عورتوں اور لونڈیوں کو پہناؤ، لیکن نابالغ لڑکوں کو نہ پہناؤ۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا، میرے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بچوں اور عورتوں کو سونے چاندی کے زیور پہناتے تھے، اور اس کا کچھ حرج نہیں۔ ممکن ہے کہ اس حدیث میں بچوں سے مراد بیٹیاں ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نابالغ لڑکے بھی اس میں شامل ہوں، مگر احتیاط اس میں ہے کہ لڑکوں کو سونے کا زیور نہ پہنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم